بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ پروگرام کے تحت آج ہماری درس قرآن کی یہ تیسری نشست ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن مجید کی ضرورت کیوں ہے۔ میں انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں یہ ثابت کروں گا کہ اگر قرآن مجید ہمیں ان اہم ترین شعبوں میں رہنمائی نہ کرتا تو دنیا کی کسی قوم، کسی کتاب کے پاس ان شعبوں میں رہنمائی نہیں ہے، اور ان شعبوں میں رہنمائی کے بغیر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کے شعبے ہمیں زندگی میں ایسے ہیں، ہماری زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں ہیں، جن میں اسے حلال و حرام، جائز ناجائز کی تمیز اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک شعبہ ہے عبادات، یعنی اگر آپ کسی ذات کو اپنا رب مانتے ہیں، کسی خدا کو خدا مانتے ہیں، تو آپ کو اسے راضی کرنے کے لیے عبادت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کی ہر قوم میں عبادت کا ایک مخصوص طریقہ ہے، لیکن وہ قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ عبادت کا یہ جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ قابل قبول بھی ہے، اور اللہ اس طرح سے عبادت کرنے پر خوش ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہندوؤں کی عبادت کا مخصوص طریقہ ہے، مندروں میں جاتے ہیں، گھنٹی ہلاتے ہیں، گائے کو ماں سمجھتے ہیں، اور صبح صبح گائے کی سیوا کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں ایک مخصوص طریقہ ہے، اتوار کے دن چرچ جاتے ہیں، اور کچھ ان کے نغمے ہوتے ہیں جو ان کے پادریوں نے انہیں بتائے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن عیسائی کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، کسی کرسچن کے پاس، کہ میں اس طرح سے جب یہ کام کر رہا ہوں تو میرا رب واقعتاً مجھ سے خوش ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی اوتھینٹک تحریر ہو، کوئی اوتھینٹک دلیل ہو، جو دلیل یہ ثابت کرے کہ خدا کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، آپ جس کو رب مانتے ہیں، بھگوان مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ آپ اس طرح سے عبادت کریں گے تو قابل قبول ہوگی، میں اس پہ خوش ہوتا ہوں، اور اگر اس طرح کے علاوہ کسی اور طرح سے کریں گے تو میں خوش نہیں ہوتا۔ یہ دعویٰ صرف مسلمان کر سکتا ہے، اور یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ مسلمان جو بھی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت اگر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے پاس اس نماز پڑھنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی ایک دلیل ہے ان کے پاس، یہ انسان کا اپنا وضع کردہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ کو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس کی غلامی اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ایک اور بہت اہم ترین شعبہ ہے جس میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ ہے معاملات۔ معاملات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں رہن سہن، جب ہم رہتے ہیں دنیا میں تو ظاہر ہے انسان اکیلا نہیں ہے کہ کسی جنگل میں اکیلا پیدا ہو گیا اور اپنی منمانی زندگی گزارے۔ اس کو مختلف لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے، معاملات کرنے پڑتے ہیں، معاہدے کرنے پڑتے ہیں۔ ان معاہدوں میں اگر قرآن مجید ہماری رہنمائی نہ کرے تو دنیا کی کوئی کتاب رہنمائی نہیں کرتی، اور اس کو آپ لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان معاملات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو نکاح کہا جاتا ہے، شادی بیاہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا ہے تاکہ ان دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھے۔ اور ایک معاملات کہلاتے ہیں خرید و فروخت، تجارت۔ تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری ضرورت سے آپ فائدہ اٹھائیں اور آپ کی ضرورت سے میں فائدہ اٹھاؤں۔ ایک چیز میرے پاس ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ اپنی چیز مجھے دینے کے لیے تیار نہیں، میں اپنی چیز آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ میرے فائدے کی ہے، تو میں آپ سے بارگیننگ کرتا ہوں، معاہدہ کرتا ہوں، بھئی یہ جو کرنسی، جو پیسے آپ کی جیب میں پڑے ہیں آپ مجھے دے دیں، اس کے بدلے میں آپ کو یہ گاڑی دے دوں گا، یہ گھڑی دے دوں گا، یہ چاول دے دوں گا، آٹا دے دوں گا۔ خرید و فروخت، آپ کو ملازمت کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو کاروبار کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں، تو کسی بھی قسم کے جو کاروباری معاملات جن میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں، ان معاملات میں بھی ہمیں قرآن مجید نے ہدایت دی ہے کہ ان کی حدود کیا ہیں، آپ کس قسم کے ایگریمنٹ کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں خرید و فروخت کے معاملے میں، اور کس قسم کا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم قرآن مجید کو زندگیوں سے نکال دیں تو پھر اس معاملے میں بھی انسان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے۔ انسان کے اپنے بنائے ہوئے قوانین تو ہیں جنہیں آپ فالو کر رہے ہیں، اور دنیا ان قوانین کو فالو کر کے تباہی بربادی کی طرف جا رہی ہے، جس پہ میں انشاءاللہ بھی روشنی ڈالوں گا۔
تو یہ دو اہم ترین شعبے ہیں معاملات سے متعلق جن میں قرآن مجید کی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں دو بنیادی خامیاں ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی سے نکال دیں اور ہم کہیں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے احکامات کو سمجھنے میں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ سمجھنے کے لیے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کس چیز کی ہمیں اجازت ہے کس چیز کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود بیٹھ کے قوانین وضع کریں گے، یا ہماری حکومت جو ہمیں قوانین دے گی ہم صرف اسی کو فالو کریں گے۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس نظریے کو درست فرض کر لیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں دو بڑی اور بنیادی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ انسان جب انسان کے لیے قوانین بنائے گا تو سب سے پہلے جو قانون بنانے والا ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا۔ وہ کبھی ایسا قانون نہیں بنا سکتا کہ بنانے والے کے اپنے ذاتی مفاد پہ زد پڑ رہی ہو، وہ کبھی نہیں بنائے گا۔ یا وہ ایسا قانون کبھی بھی نہیں بنائے گا جس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ اس قانون پر میرے لیے عمل کرنا مشکل ہے۔ وہ کہے گا میں ایسا قانون کیسے لوگوں کو بنا کے دے دوں کہ جس پر عمل میرے لیے مشکل ہے، فلاں کے لیے تو آسان لیکن میرے لیے بہت مشکل۔ وہ کبھی بھی نہیں بنائے گا۔ سب سے بڑی خامی اس قانون کی یہ ہوگی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید نے شراب کو حرام قرار دیا، صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، لیکن کیا یورپ اور امریکہ کی اسمبلیاں ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ شراب پر قانونی پابندی لگا دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے عملاً، کیونکہ اسمبلیوں میں پہنچنے والے لوگ وہ خود شراب کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ اگر قانون بنائیں گے تو سب سے پہلے ان پہ انگلی اٹھے گی کہ آپ ایسا قانون بنا رہے ہیں، کیا آپ خود اس پر عمل کر سکتے ہیں یا آپ نے اب تک عمل کیا اس کے اوپر؟ تو کبھی بھی ایسا قانون نہیں بنائیں گے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں ایک قانون پاس ہوا ہے، انگلینڈ میں اور بہت سارے یورپ کے ممالک میں میل ٹو میل شادی کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ تو بالکل نیچر کے خلاف ہے، دنیا میں کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا، تو کیسے اتنے بڑے بڑے ذہین دماغ اور اتنے بڑے بڑے فلاسفرز ہیں اور ایسے دنیا پہ حکومت کرنے والے دماغ، وہ کیسے اس قانون کو اسمبلی میں منظور بھی کر رہے ہیں اور اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ اس لیے منظور کر رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس بدکاری اور اس برے عمل سے گزر چکے ہوتے ہیں، خود اس کی لت پڑ چکی ہوتی ہے ان کو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملے۔ تو انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں سب سے بڑی خامی کیا ہوگی کہ قانون بنانے والا اپنے مفاد کو سب سے پہلے سامنے رکھے گا، اجتماعی مفاد کو سامنے نہیں رکھے گا۔ شراب کو حرام ہونا چاہیے، کسی بھی ملک میں شراب کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر ساری دنیا کے سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ شراب انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، لیکن پھر بھی الاؤ ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ انسان جب انسان کے لیے قانون بناتا ہے تو بنانے والا سب سے پہلے اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، اجتماعی مفاد کو سامنے نہیں رکھتا۔ اس لیے انسان کے بنائے ہوئے قوانین میں سب سے بڑی خامی یہ موجود ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب انسان کے لیے قانون بنائے گا تو اس قانون کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہر ایک اس پر آمادہ نہیں ہوگا۔ کہے گا کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ قانون غلط بناؤ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ بنانے والے کے پاس بھی وہی دماغ ہے جو میرے پاس ہے، وہ بھی وہی روٹی کھاتا ہے جو میں کھاتا ہوں، تو یہ عین ممکن ہے یہ قانون غلط ہو۔ وہ کھلے عام اس قانون کی مخالفت کرے گا، اسے توڑے گا بھی، وہ یہ اعتراض اٹھا سکتا ہے کہ یہ قانون غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہترین دماغ جب کوئی قانون بناتے ہیں تو دوسرے ملک کے دماغ اس کو قبول نہیں کرتے۔ امریکہ کے قوانین الگ ہیں، امریکہ میں قتل کی سزا الگ ہے، برطانیہ میں قتل کی سزا الگ ہے، جاپان میں الگ ہے، قتل کے طریقے مختلف ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے؟ اور بعض ملکوں میں قتل کی سزا پھانسی ہے، بعض ملکوں میں قتل کی سزا قتل ہے ہی نہیں، عمر قید کی سزا ہے۔ تو ہر ملک میں اپنا اب سوال پیدا ہوتا ہے ان میں صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے۔ زنا کے بارے میں آپ دیکھ لیں، بہت سے ملکوں میں زنا پر زیادہ تر جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ ان میں زنا الاؤ ہے، ان میں زنا کی اجازت ہے، اور بہت سے ممالک ایسے ہیں، سعودی عرب ہے، اس میں زنا پر پابندی ہے، اس لیے کہ وہ تو مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے قوانین ایسے ہیں کہ اگر ہم انسانوں کے حوالے اس کو کر دیں تو دوسرا انسان اس کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ درست، دیکھیں اس کو عملی طور پر اختیار کرنا تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو حکومت کے ڈنڈے کی وجہ سے اس کو اختیار کرے گا، لیکن دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ممکن نہیں ہے، انسان کی رائے سے اختلاف کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے لیے قانون بنانے والی ایسی ذات ہو جو انسانوں سے اعلیٰ اور برتر ہو، جس ذات کے بارے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا قانون صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہو کہ وہ ذات اور شخصیت ایسی ذات ہے کہ وہ غلط قانون نہیں بنا سکتی، اور وہ صرف اور صرف قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی ہے نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں اللہ کے قوانین ہیں۔ یہ یہود و نصارہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تورات اور انجیل ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ تو اگر ہمارے پاس قرآن مجید نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قانون 100% درست ہے؟ اس لیے بھی ہمیں قرآن مجید کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں جن میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم قرآن کا سہارا نہ لیں تو ہم اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے، ہمیں زندگی کی اکائی پتہ نہیں چلے گی کہ ہم نے شروع کہاں سے کرنی ہے اپنی زندگی، اور اچھائی اور برائی کے اونچے معیار تک پہنچنا تو بہت دور کی بات، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ یہ اچھی ہے یا بری۔ میں نے آپ کو معاملات میں 2 مثالیں دی، خرید و فروخت اور ایک نکاح۔ خرید و فروخت میں جوا اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ جب قرآن مجید نے جوئے کو حرام قرار دیا تو صحابہ کرام نے جوئے کی لاجک نہیں تلاش کی ہے کہ کیوں حرام ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ بس جب اللہ نے حرام قرار، آپ کسی بھی مفتی کو اگر بتائیں کہ میں اس طرح سے جوا کھیلتا ہوں، آپ اس کی کتنی اچھی لاجک بیان کریں، آپ کہیں کہ میں یہ جوئے سے جو رقم آتی ہے یہ جیت کے غریبوں پہ تقسیم کرتا ہوں، میں بچیوں کا جہیز بناتا ہوں وغیرہ وغیرہ، وہ کہے گا بھائی اللہ نے جوئے کو حرام قرار دیے، چاہے اس میں فائدے ہوں یا نقصان ہو۔ اب آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ جب خدا نے حرام قرار دے دیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کیوں، اس میں تو فائدہ ہے۔ آپ کہیں گے بھائی قرآن میں لکھا ہے، وہ کہے گا ہاں قرآن میں لکھا ہے، ختم ہو گئی بات، کیونکہ ایسی ذات کا قانون ہے جس کو آپ اپنے سے اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر بھائی آفریدی نے چھکا مار دیا تو 1 لاکھ میں آپ کو دے دوں گا، اور اگر چھکا نہیں مارا تو آپ 1 لاکھ، اس میں کیا ہے کہ ہدیہ بھی ہو جائے گا اور ایک تھوڑی سی تفریح بھی ہو جائے گی، انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو اب عقل کی روشنی میں، دلائل کی دنیا میں آپ مجھے بتائیں، مجھے قائل کریں کہ یہ غلط ہے، تو آپ کو 6 سال لگ جائیں گے، 10 سال لگ جائیں گے، آپ دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ لہذا میں ذہنی طور پر اس کو قبول کبھی بھی نہیں کروں گا، اس قانون کو۔ مجھے جہاں موقع ملے گا حکومت سے چھپ کے جوا کھیلنے کا میں کھیلوں گا، لیکن مسلمان جس کا قرآن مجید پر ایمان ہے وہ کہے گا کہ بھائی جب اللہ نے حرام قرار دے دیا، اللہ نے ہدیہ دینے کو حلال قرار دیا، اور بلکہ حکم دیا تہادوا تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، وہ تو میں کروں گا، لیکن میں کسی کھیل کو درمیان میں یا کسی حادثے کو درمیان میں نہیں لے کر آؤں گا، کیونکہ اللہ نے میرے لیے اس کام کو حرام قرار دیا۔ تو اس لیے بھی ہمیں قرآن مجید کی ضرورت ہے کہ ہم بہت سارے احکامات میں اگر قرآن ہمیں ہدایت نہ دے، مذہب ہمیں رہنمائی نہ کرے، تو حکومت کے کہنے سے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ حکومت کو بہت سخت قوانین بنانے، ایک ایک جگہ حکومت نگرانی نہیں کر سکتی۔ سود حرام قرار دیا قرآن مجید نے، کیوں؟ آج یورپ، امریکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سود معاشی نظام کی تباہی بربادی کا سبب ہے، مگر وہ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام قرار دینے والے جو لوگ ہیں وہ خود سود خور ہیں۔ دنیا پر حکومت ہے یہودی کی، وہ کیا یہ قانون سازی کر سکتا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ سود کو حرام قرار دے دے؟ ان کی تو ساری تجارت اس سے ہو رہی ہے، ان کے مفاد پہ زد پڑے گی اس سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی فرد واحد کے ذاتی مفاد کو نہیں دیکھتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صاف لفظوں میں حرام قرار دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ربا کے معاملات کو چھوڑ دو۔ اب آپ کے ربا لینے یا دینے میں کتنے مفاد ہوں، کتنی اس کی اچھی لاجک آپ بیان کریں، لیکن آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے بھئی یہ حرام ہے۔ دلیل کیا؟ بھئی اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اب آپ اس پہ کتنے ہی وہ کہیں میں سود لے کے غریبوں کی شادیاں کروں گا اس سے اور غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، وہ کہیں گے بھئی اللہ نے کیا کہا ہے کہ تجارت کے جائز طریقے اختیار کرو، سود حرام ہے۔ تو ہمیں خرید و فروخت کے معاملے میں بہت سارے احکامات، یہ تو میں نے 2 احکام بیان کیے، اور بھی ہیں۔ اگر ہمیں قرآن کی ہدایت نہ ملے تو پھر ہم انسانیت سے وہ احکام نہیں لے سکتے، اور انسان ان احکام میں رہنمائی کرنے میں عاجز ہے۔ نکاح ایک بہت اہم ترین موضوع ہے، جس میں اگر قرآن مجید کی ہدایت نہ ہو
تو ہم گمراہ ہوں گے، اور وہ قومیں گمراہ ہو گئی ہیں جو قرآن سے ہدایت نہیں لے رہی ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی، یہ بات سب میں متفقن علیہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ اس لیے تاکہ ان دونوں کے ملاپ سے نسل بڑھے۔ اب کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن میں ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کیا اس ملاپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ باقاعدہ کوئی دونوں میں پہلے ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو، جس کو شادی سے، نکاح سے یا میرج سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ پھر اگر یہ ضروری ہے، یعنی اہم موضوع ہے نا، اگر اس پہ قرآن ہمیں ہدایت نہ دے اور انسانوں کے حوالے کر دیا جائے تو انسانوں نے اس کا جو حشر کیا ہے وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا حشر کیا ہے اس کا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا مرد اور عورت کے ملاپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے سے باقاعدہ وہ کوئی ایگریمنٹ کریں، یا جانوروں کی طرح جب چاہیں، جیسے کوئی بھی جانور نر کو جب کوئی مادہ پسند آتی ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے وہ اس سے، اور مادہ کو جب کسی نر کی طرف میلان ہوتا ہے وہ اس سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے، تو کیا انسانوں میں بھی اس کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ پہلا سوال ہے، یہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 2، اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ نہیں یہ جو کھلے عام اجازت ہے یورپ میں، امریکہ میں، یہ غلط ہے، تو اس کے غلط ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس قرآن ہوگا آپ کہیں گے بھائی اللہ نے کہا ہے غلط ہے، اگر آپ کے پاس قرآن نہیں ہے تو کیوں غلط ہے بھائی، کیا دلیل ہے اس کی؟ تبھی یورپ میں چونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ عقل سے فیصلے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جب ایک عورت بھی راضی ہے، ایک مرد بھی راضی ہے، دونوں خواہش پوری کرنے پر راضی ہیں، تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کا شوق کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ وہ ان دونوں کے درمیان کو رکاوٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ وہ انہوں نے اجازت دے دی اس کی۔ پھر اگر یہ ایگریمنٹ کے تحت ان کا رہنا ضروری ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مرد کس قسم کی عورت سے یہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے اور کس سے نہیں کر سکتا؟ کون سے رشتے ہیں جن سے آپ شادی کر سکتے ہیں اور کون سے رشتے ایسے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ اس شعبے میں اگر آپ کو کے پاس قرآن کی رہنمائی نہیں ہے تو خدا کی قسم آپ 100 سال بیٹھ کے آپ سوچتے رہو اور غور کرتے رہو کہ اس سے ہونا چاہیے، اس سے نہیں ہونا چاہیے، آپ فیصلے اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ ہر سوال پہ انگلی اٹھے گی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ جس عورت نے آپ کو جنا ہے کیا آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ آپ اسی کا جواب نہیں دے سکتے، اسی کا جواب نہیں دے سکتے۔ سگی بہن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ بہو سے نکاح کر سکتے ہیں۔ قیامت آ جائے گی، آپ کی اسمبلیوں میں یہ بحث چلتی رہے گی، قیامت آ جائے گی، مگر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ ہر دعوے پر ایک سوال اٹھے گا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے کوئی مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہو کہیں گے بھی ماں سے نکاح، بہن سے نکاح، بھتیجی سے نکاح یہ غیرت کے خلاف ہے، تو اگلا پوچھے گا غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی، غیرت کسے کہتے ہیں؟ آپ کو غصہ آتا ہے، گوروں کو تو نہیں آتا، اس پہ انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دہریوں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو غیرت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اگر آپ کے پاس قرآن مجید نہ ہو تو آپ خدا کی قسم قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کس سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف ہے اور کس سے نکاح کرنا غیرت کے عین تقاضوں کے مطابق۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ ہدایات نہیں ہیں، سب ہوائی باتیں ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں یہ رواج ہے کہ سگی چچا زاد بہن سے بھی نکاح نہیں کرتے، بلکہ اپنی والدہ کی جو پھوپھی زاد بہن ہے اس کے بچوں سے بھی نکاح نہیں کرتے۔ اتنا لمبا اپنے خاندان میں ان کے نکاح الاؤ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے غیرت کے دائرے کو اتنا وسیع کر دیا ہے، پریشان ہے، پھنسے ہوئے ہیں۔ تبھی ہندوؤں میں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ہندو مذہب کو اس معاملے میں تسلیم نہیں کرتا، وہ اپنے خاندان کی لڑکی سے بھی شادی کر لیتا ہے۔ بولتے کیوں بھائی، میں کیوں اس سے، مجھے پسند آ رہی ہے، میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو میں کیوں اس سے شادی نہ کروں؟ عیسائیوں میں دستور ہے جو ان کے مذہب میں ہے کہ چچا زاد پھوپھی زاد بہن سے نکاح نہیں ہوتا، حالانکہ طبعی طور پر ان کی طرف طبیعت انسان کی مائل ہوتی ہے، یہ فطرت ان کو سگی بہن تسلیم نہیں کرتی، بہنوں جیسا معاملہ ان کے ساتھ انسان کا نہیں ہوتا، یہ ایک نیچر ہے انسان کی۔ گوروں نے جو قانون بنائے اس معاملے میں بھی ان کے ہاں کوئی ہدایات نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے۔ یہ کتنا اہم ترین ٹاپک ہے، قرآن مجید نے ایک ایک رشتے کا نام لے کر بیان کیا ہے۔ آپ چوتھے پارے کے آخر میں دیکھیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ ایک ایک رشتے کا اللہ نے نام لے کے بیان کیا، بھئی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا،
اب جب اللہ نے بتا دیا ماں سے نہیں ہو سکتا نکاح، ماں دادیاں نانیاں اسی میں داخل ہیں، وبناتکم بیٹیوں سے نہیں ہو سکتا، اور قرآن کی ترتیب آپ دیکھیں، یہ بلاغت ہے کہ جو رشتہ جتنا مقدس تھا اس کو سب سے پہلے ذکر کیا، اس کے بعد والے کو اس کے بعد، اس کے بعد والے کو اس کے بعد، اسی ترتیب سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے خونی رشتہ ہوتا ہے، صرف ایگریمنٹ کے تحت رشتہ نہیں قائم ہوا بلکہ باقاعدہ بلڈ میں ملتے ہیں وہ۔ پھر ان رشتوں کا ذکر کیا جن سے آپ کی جزئیت، یعنی وہ آپ کی باڈی کا حصہ تو ہیں مگر اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ان رشتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کوئی آپ کے جسم کا حصہ نہیں ہے لیکن ایک ایگریمنٹ کے تحت وہ آپ کے رشتہ دار بنتے ہیں، جیسے نسبی ماں بیٹی کا سب سے پہلے، پھر دودھ شریک کا دوسرے نمبر پہ، کہ اس سے بھی آپ یعنی جزو بدن بن جاتا ہے وہ دودھ، جس عورت کا آپ دودھ پیتے ہیں تو بچپن میں جب اس نے آپ کو فیڈ کرا دی تو ظاہر ہے اس کے جسم سے آپ کے جسم کی تربیت ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے سسرالی رشتوں کا تذکرہ کیا کہ جن سے صرف ایگریمنٹ کے تحت آپ کی رشتہ داری قائم ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں تم پر حرام، وبناتکم تمہاری بیٹیاں تم پر حرام، واخواتکم تمہاری بہنیں تم پر حرام، وعماتکم تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام، وخالاتکم تمہاری خالائیں تم پر حرام، ماں کی بہن تم پر حرام ہے، وبنات الاخ تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں تم پر حرام، ان سے نکاح نہیں کر سکتے چونکہ تمہارے بھائی کی بیٹی ہیں، وہ گویا تمہاری ہی بیٹی ہو گئی، وبنات الاخت تمہاری بہن کی بیٹیاں جنہیں بھانجی کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ نے بتا دیا مقدس رشتہ ہے، ان سے تمہارے لیے نکاح الاؤ نہیں ہے۔ اور وامہاتکم اللاتی ارضعنکم جس عورت نے بچپن میں تمہیں گود میں اٹھا کے دودھ پلا دیا، اس سے اب تمہارا ایک بچپن کا ایک ایسا رشتہ قائم ہو چکا ہے کہ اب یہ ایسا مقدس رشتہ ہے کہ تم اس کی طرف کبھی ایسی نگاہ نہیں اٹھا سکتے اور یہ تصور نہیں کر سکتے کہ تم اس سے سیکچول ڈیزائرز اپنی پوری کرو گے، یہ دماغ سے نکال دو ہمیشہ کے لیے، یہ ایک مقدس رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اس عورت کی بیٹی تمہاری بہن بن چکی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا سسرالی رشتوں میں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیوی کی ماں، جب ایک عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو اس کی ماں آپ کی ماں بن گئی ہے، اس کے جتنے بزرگ خاندان کے وہ آپ کے بزرگ بن چکے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اور جس عورت سے تم نے نکاح کیا اس کی بیٹی اب تمہاری بیٹی بن چکی ہے۔ قرآن اس کو غیرت کے خلاف قرار دیتا ہے کہ آپ کسی عورت سے بھی سیکچولی یعنی اپنے ریلیشن قائم کریں اور اس کی ماں سے بھی اور اس کی بیٹیوں سے بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب کسی عورت سے آپ کے یہ تعلقات قائم ہو گئے مرد اور عورت والے، تو اب اس کی ماں کو آپ نے اپنی ماں سمجھنا ہے، اس کی بیٹی کو آپ نے اپنی بیٹی سمجھنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بہو ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا بیٹا کسی عورت سے اپنی خواہش پوری کرے تو باپ بھی اسی سے خواہش پوری کرے، یہ غیرت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تم نے کسی خاتون سے شادی کی، اس خاتون کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم اس کی سگی بہن سے بھی نکاح کر لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ بہنوں کی محبت سوکنوں کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ چاہتے ہیں وہ دونوں جس طرح بہنوں کی طرح رہا کرتی تھی، ان میں جو محبت تھی، یہ ایک دوسرے کی ٹوکن نہ بن جائیں۔ اس پہ بھی پابندی لگا دی، اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ نکاح کے معاملے میں بہت سے لوگ آج کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کی، ہمیں کیا ضرورت ہے مذہب کی۔ میں کہتا ہوں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ ثابت کرو پھر ہمارے سامنے کہ آپ کس سے شادی کر سکتے ہو، کس سے نہیں کر سکتے۔ آپ تو درندے بن جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ آپ تو ممکن ہے باپ دادا کی وجہ سے کچھ رسومات کے پابند ہو، لیکن آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بالکل، وہ تو کہیں گے میرے ابا ان قانون کو اس لیے نہیں فالو کرتے تھے قرآن میں، وہ اس لیے کہ ان کا رواج ایسا تھا۔ جیسے آج کا پڑھا لکھا ہندو، وہ ہندو تعلیمات کو فالو نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں میرے باپ دادا نے ان تعلیمات کو اس لیے فالو کیا کہ ان کے زمانے کا کلچر ہی یہی تھا، ان کے زمانے میں یہی رواج تھا۔ ہم جدید دور کے جدید لوگ ہیں، ہمارے زمانے میں جو رواج ہوگا ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو اگر آپ قرآن کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں درندگی کی طرف جا رہی ہیں۔ انہیں یہی نہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اگر نکاح کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے اور کس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے۔ نکاح کو ختم کرنے کا ایک مخصوص طریقہ بیان کیا، اس میں ایک سب سے پہلا قانون یہ بنایا کہ نکاح ختم کرنے کا اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے۔ مرد ختم کرے گا تو نکاح ختم ہوگا، ورنہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے الطلاق لمن اخذ بالساق، طلاق کا اختیار مرد کو ہے۔
دنیا نے جو قوانین بنائے جو انسانوں نے بنائے ہیں ان میں جیسے مرد کو ہے ایسے ہی عورت کو بھی ہے، ایک قانون یہ۔ دوسرا، قرآن مجید نے مرد کو طلاق کا لفظ استعمال کرنے پر، یعنی طلاق کو بہت آسان بنایا۔ اسلام میں زبان سے آپ صرف لفظ طلاق کا تلفظ کریں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پیپر پہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو گواہوں کی بھی۔ بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا آسان اسلام نے طلاق کو بنا دیا جب کہ نقصانات اس کے اتنے زیادہ ہیں، تو اتنا آسان کیوں بنایا؟ اس کے لیے کچھ تو کوئی تو ایسا پروسیس ہوتا نا جس سے گزرنا پڑتا، تو اتنا آسان کیوں بنایا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت، اس میں ایک طلاق بھی ہے۔ دوسرا قانون، جبکہ غیر مسلموں کے ہاں طلاق کا عمل ایک بہت مشکل ہے، عدالت کے بغیر نہیں ہوتی، ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، وکیل لینا پڑتا ہے، وکیل کا خرچہ، پھر عدالت میں مختلف چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تیسری چیز، طلاق کے بعد مرد کی جو ذمہ داری ہے قرآن نے جو بیان کی ہے وہ صرف اتنی کہ مرد کے ذمے جو مہر ہے وہ پورا دینا پڑے گا بیوی کو، اور عدت کے دوران جو خرچہ ہے وہ مرد کے ذمے، اس کے علاوہ اور کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اور کوئی خرچے نہیں ہیں جو مرد پہ آ رہے ہیں۔ جبکہ ان کے ہاں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دی تو بعض ملکوں میں تو یہ قانون ہے کہ آدھی جائیداد آپ کو بیوی کو دینی پڑے گی۔ سرسری نظر میں اگر ہم دیکھیں تو یقیناً ان کے قانون بہت اچھے ہیں، اور اسلام نے بظاہر عورت پہ بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ انسان جب قانون بناتا ہے نا تو اس میں کتنی خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بنائے ہوئے قوانین ان کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین جو طلاق کے بارے میں اس نے عورت کو حقوق دیے ہیں، اور وہ عورت وہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں اس کو مختصر لفظوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسلام نے طلاق کو آسان بنایا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مرد نکاح پر حریص ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں یہاں شادی کروں گا، اگر یہ میری سمجھ میں نہیں آئی تو میرے پاس چھوڑنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چھوڑنے کا آپشن بھی موجود ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بر وقت مرد شادیاں کرنے لگے۔ پھر اسلام نے ایک نظام دیا تعدد زوجات کا، کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا اسلامی معاشرے میں؟ کہ عورتیں کم پڑ گئیں اور مرد زیادہ، کیونکہ ایک مالدار لوگوں نے چار چار رکھنا شروع کر دیں۔ اب ظاہر ہے جب زیادہ عورتیں، یعنی ایک مالدار آدمی یا کوئی حاکم طبقہ وہ زیادہ رکھ رہا ہے تو عورتیں اتنی تو پیدا نہیں ہوتی نا کہ ایک مقابلے میں چار عورتیں پیدا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ مرد نکاح کے لیے عورتوں کے حصول میں مرد کو مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں۔ جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کیا صحابہ کرام کو کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائیں، قرآن کہہ رہے تم فوراً ان کے لیے نکاح کا پیغام نہ بھیجا کرو بلکہ انتظار کرو۔ لیکن پھر سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ تمہارے لیے ان کی عدت تک انتظار کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے کہ عدت کے دوران گول مول طریقے سے تم پیغام بھیج سکتے ہو۔ سورہ بقرہ میں لیس علیکم جناح فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، کوئی گناہ نہیں ہے، گول مول طریقے سے تم بات کر لو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کا عدت گزرنے کا انتظار تم پر بڑا مشکل ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام میں اور اسلامی دنیا میں جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہوگی تو لوگ جو ہیں اس کی طرف اتنا زیادہ نکاح کے لیے لپکیں گے کہ ان کے لیے عدت تک انتظار کرنا بڑا مشکل، عدت کے خاتمے تک۔ حالانکہ بیوہ عورت سے نکاح کی الگ سے کہیں ترغیب نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا صحابہ کے دور میں؟ اس لیے کہ جب ایک مرد نے دو تین بیویاں رکھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ عورتوں کی اتنی قلت کہ اب اگر کوئی خاتون بیوہ ہوئی ہیں تو جسے نکاح کے لیے عورت نہیں مل رہی وہ اس لالچ میں ہے کہ اس کی عدت پوری ہوگی، اسے میں اپنے نکاح میں لے کر آؤں گا۔ آپ نے سنا ہوگا ایک معیشت کا قانون، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو ڈیمانڈ کم ہو اس کی ویلیو گرتی ہے، جس کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی ویلیو ہمیشہ بڑھتی ہے۔ تو قرآن نے ایک نظام دیا ایک سے زائد بیویوں کا۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ عورت کی طرف نکاح کرنے والے مردوں کی ڈیمانڈ زیادہ، اور اس ڈیمانڈ کے مقابلے میں عورتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ مثال کے خواہش تو ہے کہ میں 4 رکھوں، لیکن اتنا ریشو نہیں ہے کہ ایک کے مقابلے میں 4 عورتیں پیدا ہو رہی ہیں۔
بلکہ ڈبل بھی پیدا نہیں ہو رہی, اتنی بھی نہیں ہے کہ جتنے مرد دگنی عورتیں, تقریباً برابر حساب ہی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اب مرد کے لیے طلاق کو آسان تو بنا دیا, مگر مرد سمجھتا ہے کہ طلاق دینے میں میرا اپنا نقصان ہے, کیونکہ میں نے اس کی جب یہ بیوہ ہوئی تھی یا اس کو طلاق ہوئی تھی تو میں تو عدت کے دوران گول مول طریقے سے میں پیغام بھیج چکا تھا, اور عدت کے بعد میں نے اس پہ قبضہ کیا, کیونکہ اس کی طرف پیغام بھیجنے والے اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے, اگر میں نہ بھیجتا تو کوئی دوسرا بھیج لیتا. تو اب وہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اور مہر خرچ کر کے جب اس کے قبضے میں ایک چیز آئے گی تو آسان ہونے کے باوجود وہ طلاق کا اقدام نہیں کرے گا. حقیقت ہے کہ طلاق اسلام میں بے انتہا آسان, مگر آپ تحقیق کریں تو طلاق کا سب سے کم ریشو مسلم قوم میں ہے, سب سے کم ریشو, سب سے زیادہ طلاقوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہے, جن کے ہاں طلاق بہت مشکل ہے. تو یہ اس قرآن کی ایک حکمت ہے. عملی طور پر یہی نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے مسلمان قوم میں. جو مجھ سے کہتے ہیں نا اسلام میں طلاق کو اتنا آسان بنایا, تو یہ تو میں کہتا ہوں اتنا آسان بنایا تو کیا اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں؟ اس حساب سے ہو رہی ہیں طلاقیں. آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو کیوں نہیں دی, آپ کے دادا نے آپ کی دادی کو کیوں نہیں دی؟ اتنا آسان ہے لیکن پھر بھی نہیں ہو رہی, اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا نقصان ہے, یہ پتہ ہے اس کو, یہ بات معلوم ہے, اس کے علم ہے. جبکہ انہوں نے طلاق کو جب مشکل بنایا, اس مشکل بنانے کا نقصان کیا ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ مجھے اگر پتہ ہے کہ میں اس خاتون سے نکاح کرتا ہوں تو میرے لیے چھوڑنا آسان نہیں ہوگا, تو میں نکاح کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچوں گا, بلکہ پہلے تو میں اگر تھوڑا بہت میرا نکاح کا ارادہ ہوگا اسی کو ملتوی کر دوں گا میں کہ بھئی چھوڑو, نکاح کے بغیر ہی زندگی گزارو, عیاشی کرو, زنا کرو, اس میں ٹائم گزارو, کیوں اپنے ذمے آ بیل مجھے مار والی بات, میرے مطلب کی نکلی تو ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو میں کہاں جاؤں گا. تو پہلی بات تو میں نکاح کے لیے آمادہ نہیں ہوں گا. یہی ہوا یورپ میں جب یہ قانون بنائے تو لوگوں نے شادیاں کرنا ہی چھوڑ دی. بولے کیوں کریں ہم شادی بھائی؟ اس کا نقصان کیا مرد کو ہوا یا عورت کو ہوا؟ یقیناً عورت کو ہوا, کہ مرد اس سے اپنی خواہشات تو پوری کر رہا ہے مگر اسے پوری قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت تو ہے, مگر اس اجازت کے بعد اسلام اتنے حقوق عائد کر دیتا ہے مرد کے اوپر کہ مرد کو بہت بھاری بھرکم قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایک عورت سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد. تبھی ہمارے ہاں شادی شدہ لوگوں پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں, لطیفے بنے ہوئے ہیں, اتنا بیچارہ قسم پرسی کی حالت میں آ جاتا ہے. اس کا فائدہ کون اٹھاتی ہے؟ عورت. اسے شوہر ملتا ہے, بچوں کے لیے باپ ملتا ہے, پورا خاندان ملتا ہے اس کو. ان کے ہاں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا, پھینک دیا, اور یہ بھی جوانی کی حد تک, بڑھاپے میں یہ بھی نہیں ہوتا. جبکہ ہمارے ہاں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے, دادی نانی بنتی ہے, اس کی معاشرے میں بزرگی اور عزت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایک نقصان تو یہ ہوا. دوسرا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں طلاق کو مشکل بنا دیا. اب نقصان کیا ہوگا کہ آپ نے کسی خاتون سے شادی کی, آپ کا خیال تھا بہت اچھی طرح سے چلے گی, لیکن وہ نہیں چلی. اب آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے چھوڑا اس کو تو آدھی جائیداد دینی پڑے گی. تو آپ کے لیے بہت آسان ہے چھوڑنا. آپ کاغذ میں نہ چھوڑیں, ویسے چھوڑ دیں آپ اس کو. کیا کسی شادی شدہ آدمی کو پولیس مجبور کر سکتی ہے کہ آپ روزانہ رات کو گھر پر آئیں, نائٹ کلب نہ جائیں؟ آپ نے جس خاتون سے شادی کی ہے یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں, یہ آپ کی بیوی ہے, لہذا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. کیا یہ ممکن ہے عملی طور پر؟ گورے نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے کاغذ میں اس کو باقاعدہ طلاق دوں گا, اگر قانون کے تحت مجھے آدھی جائیداد دینی پڑے گی, کوئی بات نہیں, کاغذ میں یہ میری بیوی رہے, مگر دل و جان سے میں اس کو اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مرد کو اگر عملی طور پر اختیار نہ دیا جائے تو بھی پریکٹیکلی حقیقت میں مرد کو اگر ہم قانوناً اجازت نہیں دیتے طلاق کی تو بھی عملی طور پر بہرحال طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہی, وہ زبان سے نہیں دے گا, کاغذ میں نہیں دے گا, عملی طور پر بیوی کو وہ چھوڑ سکتا ہے. تو ایسے قانون بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ 1400 سال پہلے قرآن نے طلاق کے قوانین وضع کیے. یہ ضرور ہے کہ طلاق کو آسان بنایا, لیکن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے. اب غزل الحلال قرار دیا کہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی نظر میں, کوئی اچھا کام نہیں ہے, لیکن الاؤ قرار دیا اور مخصوص طریقہ بیان کر دیا اس کا. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. اللہ